بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15۔ فلما ذهبوا به واجمعوا فی غیابۃ الجب۔ اللہ نے فرمایا فلما، پھر جب، ذهبوا، وہ لے گئے بہی، اسے، کسے؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا کے پاس آئے نا، اور آ کے کہنے لگے، کل جو آپ نے پڑھا کہ آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے، آپ کو کیا ہوا؟ ہم یوسف کے معاملے میں بڑے اس کے خیر خواہ ہیں، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ کھیلے، کچھ میوہ جات کھائے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے رنج دیتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ آگے سے انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا تو ہم ایک جماعت ہیں، تب تو ہم بڑے نقصان میں ہیں۔ بالآخر وہ یوسف علیہ السلام کو لے جانے میں ساتھ کامیاب ہو گیا، یعقوب علیہ السلام مان گئے۔ تو قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا فلما، پھر جب، ذهبوا، وہ لے گئے بہی، یوسف علیہ السلام کو، اسے، وَأَجْمَعُوا، اور سب کی رائے یہی ٹھہری۔ اجمعوا، اجمع یجمع، اجماع کا معنی ہوتا ہے کسی بات پر متفق ہو جانا، اجماع کر لینا، اور سب کی رائے یہی ٹھہری، سب کا اس بات پہ اتفاق ہوا ان یجعلوا، ہو کہ ڈال دو اسے فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں میں۔ پہلے ایک انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو۔ آپ نے پڑھا نا، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یہودا تھا یا لاوی تھا، اس نے کہا ایسا نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر آئے گا ساتھ لے جائے گا۔ تو اسی بات پہ ان کا اتفاق ہوا ان یجعلوا، ہو کہ اس کو ڈال دو فی غیابۃ الجب، بولو اندھے کنویں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، اس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یاد رکھو وحی نبی کے علاوہ کسی کی طرف نہیں آتی، اور ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ کس بات کی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تو ضرور بھی ضرور انہیں بتا دے گا یا انہیں جتا دے گا، بِأَمْرِهِمْ، ان کا کام، ھذا، یہ، ان کا یہ کام تو نے بتا دے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت میں کہ وہ نہ جانتے ہوں گے، وہ نہ جانتے ہوں گے۔ جب وہ عزیز مصر کے پاس گئے، جو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، مصر کے بادشاہ، دانہ لینے کے لیے گئے نا، تو آپ نے اس وقت پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تمہیں پتا ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو ضرور انہیں جتا دے گا ان کا یہ کام، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، یبکون، روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام کے لے جانے کا منظر مفسرین اکرام نے بیان فرمایا۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو تقدیر الہی بھی یہی تھی
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو حریر جنت کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل امین نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے کر نکلا نا یوسف علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہیں گے۔ وہاں تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے۔ جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے مارا تو وہ دوسرے بھائی کے پاس جاتے کہ یہ میرا بھائی ہے، شاید آگے سے وہ بھی اس کو مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن پایا تھا اس پر تشنیع کرتے تھے اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا، یاد کرو، قتل کی نہیں ٹھہری تھی۔ تب جا کر وہ ان حرکتوں سے باز آئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر بیت المقدس کے گرد تھا، یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اندر سے وہ کھلا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی کو چھوڑ دیا تاکہ آپ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے پہنچے اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا، اور آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص جو تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس کنویں، اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اجساد شریف میں کیا برکت ہے کہ ایک قمیص جو اس بابرکت بدن سے مس ہو، اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملبوسات اور آثاران مقبولان حق سے برکت حاصل کرنا یہ شریعت میں ثابت اور انبیاء کی سنت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا بطریق الہام کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو اس گہرے کنویں سے بلند جگہ پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور جو آپ نے قمیص مبارک پہنا ہوا تھا اس کو اتار لیا تھا، اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کے ساتھ رنگ دیا۔ جب مکان کے قریب پہنچے نا، ان کے چیخنے کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے
اور فرمایا ہے میرے فرزندوں کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کیا مصیبت پہنچی ہے اور یوسف کہاں ہے؟ آگے انہوں نے کیا کہا؟ قالو وہ بولے یا ابانا اے ہمارے باپ، انا بے شک ہم ذہبنا ہم نکل گئے نستابقو سبقت حاصل کرتے ہوئے، یعنی